وفا کو بھول تو پتھر کو نگینا کر دے. الحمدللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ الذی فضل سیدنا والصلاة والسلام علی النبی وعلی آلہ وقام یوم القیامۃ اما بعد فصلی اللہ علیہ وسلم صلاة مبارکہ وتدوم ببرکاتہ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد آمنت بالله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. عزيزان البلد الإسلامية معزز سامعین حضرات، کچھ عرض و معروض سے شدت کلام الامام امام الکلام آیت من آیات اللہ رسول اللہ الشیخ امام احمد رضی اللہ تعالیٰ میرے بان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نور کی سرکار سے پایا دشارہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دشارہ نور کا تیری نسل بات میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور میں سرکار نور کا او دسوں جن کو جنت میں مستا میرے نام فرماتے ہیں او دسوں جن کو جنت میں مستا میرے شفاعت علیہ السلام یعنی عثمان صاحب نے شیر ہوتا اجلا آرائی دی کا حضرات آئین سب سے پہلے اپنی مسائل حضور رحمت عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکی زبان کا محبت اور جندت کے ساتھ مشہور شریف کا گرد کرے اللہ صلی اللہ علیہ آپ سے حدیث شریف کا ٹکڑا پڑھا جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصحاب رسول اللہ میرے صحابہ سے تعلق جن کا فرمان ہم غلاموں کے لیے اس شرائط میں نہیں حضرت سیدنا رضی اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ بارگاہ میں گناہگار کے حضرت کی پیش کرے یا خدرائی شان سید عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ محبت کے ساتھ ضرور کی سرکار سے پایا وہ مبارک آپ کا نام عثمان ہے، آپ کے والد محترم کا نام خالد ہے. آپ کی ولادت طیبہ آمن کے 6 سال بعد ہوئی. آپ ان صحابیوں میں سے ہیں جنہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
دعوت اسلام پیش فرمائی اور ان خوش نصیبوں نے قبول فرمایا۔ آپ ابتدائی اسلام میں آپ نے اسلام کو قبول فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسا مقام، ایسا قرب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاصل تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد میرے نبی نے عثمان غنی سے فرمایا اسی حوالے سے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کے موقع پر موت ہے کیا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر فرمایا، اس موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عثمان رقیہ کی پسینے میں جاری کرنا۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک نہیں فرما سکے۔ جب غزوہ بدر ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کے بعد تمام صحابہ کو غزوہ بدر سے ایک ایسا لفظ سنایا تھا، میرے مصطفیٰ نے اپنے تمامی صحابہ میں تقسیم فرما رہے تھے۔ روایت بتاتی ہے ہر چیز کا انتظار کیا گیا اور جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرمایا کہ میرا رقیہ کے اللہ عنہ سے اکاد کیا جا رہا تھا اور میرے نبی نے عثمان غنی گئے بھی نہیں اور میرے آقا نے آپ کو حصہ بھی عطا فرمایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ بدر کے شرکاء میں سے بھی ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی کے وصال کے بعد آپ مصدوم رہنے لگے، آپ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، میرے مصطفیٰ نے اپنی دوسری شہزادی سیدہ رقیہ کو عالی فرما دیا اور جہاں سے دنیا آئی ہے قیامت تک نہیں رہے گی وجود آپ کے ایسا شخص حاصل نہیں ہے۔ رب نے فرمایا وہ شرف آپ کو حاصل ہے، وہ مقام آپ کو حاصل ہے۔ اسی لیے میرے امام نے کہا ہر سی روح بسم اللہ، امام نے سیدنا علیہ السلام نے فرمایا نور کی سرکار سے پایا اشارہ نور کا، وہ مبارک کو ذوالنورین جوڑا نور کا، اور اسی لیے آپ کو نورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو ہجرت کا حکم دیا، صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو مدینہ صحابہ کو بڑی تکلیف ہونے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد پر حضرت عثمان غنی نے مدینہ شریف کے کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا، یہودیوں کی ملک میں تھا، اور آپ نے وہ کنواں اس وقت 35 بڑی خوبصورت شخص تھی، مسلمانوں پر وقت فرمایا تھا۔ آج بھی 4 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ نام میرے عثمان کے نام سے موجود ہے اور قیامت تک وہ یوں رہے گا اور آپ کا ذکر ہوتا رہے گا، آپ کی بلندی بیان کی جا رہے گی۔ وہ عثمان غنی ہیں جن کو میرے آقا کی بارگاہ سے وہ شرف حاصل ہے، وہ مقام حاصل ہے، وہ قرب حاصل ہے۔ مجھے رب نے آنے کی اجازت دی ہے جو میرا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، کائنات کا بھی نشان ہے۔ اے علی دربار میں آنے کی اجازت دی ہے، جس کے ساتھ فرمان کو دینا چاہتا ہوں وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ علی یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے پاس میرے رب نے مجھے بھیجا ہے، وہ اپنی پہچان کو کرا۔ اس فرشتے نے کہا اے علامہ پیغمبر سے باتیں عمل کو زیادہ چھوڑ نہیں سننا تھا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے گھر والے پورے درباری بے ہوش ہو گئے، حالت بے ہوشی میں آ گئے۔ ایک حال ہے ایک گھوڑا ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے مجھے علی یہ تینوں چیزیں کلام کرنے کی تیاری تھی۔ یہاں معاملہ یہ ہوا تھا میرا نام سنتے ہوئے بے ہوش ہو گئے، میرا نام روشن فرمایا قبائل ایسے ہوگا گھوڑا نہیں ہوگا تو سواری کیسے ہو جائے گی؟ بے ہوش آ جایا۔ علی ایسا کرو سلیمان علی نے فروغ کر کے اس کے بغیر جنگ لڑی جا سکتی ہے، اس کے بغیر آپ سے کیا جا سکتا ہے۔ آپ سیدھی کر رکھا آپ ہوش میں آگے لے کر گئے مدینہ شریف کے ارشاد فرمایا اے بات کو یہ بتاؤ کیا ہمارے تم جیسے حضرت زیادہ نام
عثمان آئے تو زیرہ کی قیمت بتائی جانے لگی امام صاحب نے نیت لگائی کہ حضرت عثمان نے اس زیرہ کی چارج ایک مہینہ لگا کر کے آپ کو زیرہ پہ خرید لیا جب عثمان نے پیسہ کیا پیسہ لے کر جانے کے کہا عثمان نے سنیاری میں ہوا ہے اے علی ذرا ٹھہر جاؤ آپ کو اس کی یاد پیش آ گئی آپ نے اس کی بات کو فروغ کر دیا آپ نے فرمایا اے میری عثمان بھائی بات یہ ہے میرے نبی آپ میرا فاطمہ کا رشتے اب تک سے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں شادی کے لیے دھار بھیج دیا عثمان غنی آپ کو مبارک بھائی پیش کیا اب علی چلنے لگے عثمان نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ ذرا میری بات سنو ٹھہر گئے عثمان نے ارشاد فرمایا علی ایک ڈھال آپ ہی کی اچھی لگتی ہے ایک ڈھال آپ ہی کے خوشنما لگتی ہے ایسا ہے اگر آپ کو میری کرنا ہوگا آپ کو عرشے اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو نبی کے فرمائے آپ نے ڈھال کیا اور حضرت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور حضرت عثمان غنی بھی گئے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم سے میرے آقا نے فرمایا علی پیسے ملا لیا ڈھال کی بچا لیا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے یا آقا اس ڈھال کو میں نے بیچ دیا تھا اور اس ڈھال کو خرید بھی لیا تھا لیکن عثمان بھائی کو توبہ کے طور پر دے دیا آقا اس قدر خوش ہوئے میرے آقا اس قدر خوش ہوئے سیدنا عثمان غنی کے لیے تخت نبوت کو اٹھا دیا اور کافی دیر آپ کے حق میں کافی دیر تک دعا میرے آقا فرمانے سے اجابت کا صدقہ عنایت کا جوڑا دیر بن کے دعائیں دینے والی جامع سے ٹھیکاتا یہی دعا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد اور رضائے دل سے اب وجد کر کے گزریے ہے رب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے غریب کھانے پہ آپ کی دعوت ہے میرے غریب کھانے پر آپ کی ضیافت ہے میں مصطفیٰ نے اسے قبول فرما لیا صحابہ کی معیت میں مقدمہ وقت کے آقا حضرت جب آپ عثمان غنی کی مکان میں جانے لگے پہلا قدم زمین رکھا اور عثمان پیچھے گرنا شروع کیا شمار کرنا شروع کیا آقا نے فرمایا عثمان میری نظربات شمار کیوں کر رہے ہیں آپ سے میری آرزو یہ ہے کہ آپ جتنے قدم چل کر مہمان میں جائیں اور میں ہر قدم کے بدلے میں ان لوگوں کو آزاد کروں جو غلام کی زندگی گزار رہے ہیں جو کلو بنائی سوچوں سے اللہ کے دوچار ہیں آپ کا نام غلام کا کافر ہونا چاہتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چڑھا جی کے گئے وہ غلاموں کو تعلیم آزاد فرمایا اس دعوت نے بولائی کائنات سے جب دعوت سے زیادہ سے ہمارے بھی مکان میں علی نے اپنا گزار کے کر گئے سیدنا فاطمہ نے دیکھا علی بن عباس بڑے بدبخت ہے آپ کا چہرہ احساسی چھائی ہوئی ہے حضرت سیدنا فاطمہ نے پوچھ لیا اے علی یہ بتاؤ ایک رسول کیسا ہے آپ نے فرمایا ہے ایسی ضیافت میں بھائی عثمان نے کی ہے دنیا اس کو جہاد میں پیش کرتی ہے آپ نے فرمایا یہ کون ہے کہا سیدہ بات یہ ہے کہ حضرت عثمان نے یہ ایسی دعوت کی کہ نبی جتنے قدم چل کر ان کے گھر گئے انہوں نے غلاموں کو لوگ اللہ کی طرف فرما دیا مہرا نے فرمایا آنے کے بعد نبی ایسا کر جاؤ تم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دے آؤ میں سرکار کے بارگاہ میں جاتا برا کیا بلائی نہیں بچے روتے ہیں اتنا جان نہیں میں گناہوں سے آپ نے فرمایا تھا رسول اللہ کائنات آپ دعوت دے آئے آپ دعوت دے آئے کریم کو رات کی اندھیری جتنے صحابہ نے دعوت پیش کیا صحابہ کے ساتھ وقت پر آنے پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تشریف لے گئے وہ سیدہ فاطمہ جب مصطفیٰ جائے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کھڑی ہو کر میرے آقا کا استقبال کرتی تھی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں میرے آقا گئے جب آپ تشریف لے گئے تو سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی آواز ہے حضرت آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا صحابہ کو اٹھایا اور ضیافت کے لیے اپنے کھانے ہانڈی چڑھا کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ میرے خاص نجاتی ہیں
فضل فرما دے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا فارغ ہو کر کے آپ جب مقام پہ آئی تو دیکھا وہی خالی ہانڈی کھانے سے بھری ہوئی ہے اور پیش کروا کے دسترخوان چنا گیا. جب صحابہ کھا کر فارغ ہوئے نبی نے فرمایا صحابہ یہ بتاؤ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ ان صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ چاہے آپ کے قربان آقا اللہ اس کا رسول سے شاکرہ ہے. میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جو اس کھانے کو جنت سے میرے رب نے اپنے بندوں پہ جگایا ہے. اس کھانے کو جنت سے میرے رب کو بھیجنے کی فاطمہ کی دعا سے جنت سے بھیجا. ارے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام علیہا کھانے کی دعوت ہوئی زیادہ حضرت سیدنا کھانے سے خارج ہوئی. جب اللہ تعالیٰ ایسے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے سیدہ فاطمہ کی اللہ بنائی پھر جا کر سجدے علیہ معبود بظاہر فاطمہ میں جب آپ کی بارگاہ میں ہے بظاہر فاطمہ میں طاقت ہے اے اللہ ہر قدم کے بدلے اتنے شہدائے جہاں ہو گئی ان سے آزاد فرما دے. اللہ کی آواز آئی اے میرے اللہ کریم کو تمام رب نے اے جتنے سدرا کا وقت نہیں ہے سدرا شیر کی بات نہیں ہے. جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں میرے حبیب سے کہہ دو اپنی بیٹی پہ میرے سیدہ فاطمہ میرے رشتہ میں دے دے یا رسول اللہ آپ جتنے جتنے قدم چل کر کے واپس کے مکان پہ آئے ہیں اتنے ہزار جہنم میں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد ہر قدم کے بدلے میں پروردگار عالم جل شانہ نے اتنے جنت سے ہزار جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. حضرت سیدہ فاطمہ کو زہرا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اتنا مقام حاصل تھا اللہ اکبر کہ اللہ جل آپ کی دعا سے جنت کی کھانوں کو جنت سے بھیج دیا کرتا ہے. میں سمجھ رہا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. میں عرض کرتا ہوں عثمان غنی ہیں یا آپ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کرتے حضرت سیدہ عائشہ کے قرآن کی بات کریں گے ہم مسلمان کی تشریف فرما ہے. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق کے آواز میں سرکار آرام فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی تصویر میں جیسے کہ حضرت صدیق آئے تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا گیا کہ حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ وہ آئے بیٹھ کے میرے مصطفیٰ آرام فرمانا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرماتے اٹھ کر بیٹھ گئے. اب یہ تمام صحابہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر صدیق آئے آپ آرام فرماتے رہے, عمر فاروق آئے آپ آرام فرماتے رہے اور عثمان آئے تو آپ اٹھ گئے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ میں اس سے شرم کیوں نہ کروں جس سے پیش کیا عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے پیش کیا کرتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی مدینہ شریف میں جب حضرت عمر فاروق اعظم صلی اللہ تعالی عنہ کے بعد تخت خلافت پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے مسجد نبوی شریف میں خطبہ دیا کہ لوگوں سنو کہ جب میرے آقا نے آخری حج ادا فرمایا غدیر قوم پر مصطفیٰ کریم نے قیام فرمایا یہ خطبہ اللہ کے پیارے نبی نے دیا تھا. وہ خطبہ یہ ہے کہ لوگوں سنو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں, ان قریب میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا, لیکن اے میرے صحابہ میں تمہارے درمیان ایسی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. صحابہ کو کہ یا رسول اللہ وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا اے میرے صحابہ اول چیز یہ ہے کتاب اللہ و قرآن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, دوسری چیز میں اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں کو دامن کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. مسجد نبوی حضرت عثمان غنی نے پوچھا اللہ کے مقدس رسول کے صحابہ یہ بتاؤ کیا تم آقا سے محبت کرتے ہو؟ اے عثمان غنی اے امیر المومنین ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے آقا سے عشق رکھتے ہیں. سیدنا عثمان غنی نے ارشاد فرمایا اگر نبی سے محبت کرتے ہو
کرتے یا رسول اللہ ایک سوال سامان کے پوچھتے ہیں آج ہم کا کیسے ہو چکا ہے سامان نے کہا یا رسول اللہ 200 سامان کے زمین میں شاست پر لگارا ماں ساتھ سامان کے شکار میں اپنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے آپ کو گزار گھوڑے اور ڈھیر سارے سامان کے ساتھ وہی بار لگا دیا تھا اللہ کے رسول نے آپ اس صحابت کو دیکھ کر کے میرے آقا نے آج دعا فرمایا تھا اب عثمان غنی اس نیک عمل کے بعد ہم کوئی عمل نہ کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے ان کی نیکیوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے وہ سوال نہیں ہے مدینہ شریف میں تھے مدینہ شریف میں آج گھر کا جو محاصرہ کرنا ہے آج کے مکان کا برباد کو محاصرہ کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے مکان میں قیدی کی حیثیت سے ہے اپنے مکان میں قیدی کی حیثیت سے ہے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا آپ کے گھر کو برباد نے گھیر دیا آپ کا پانی بھی بند کر دیا گیا آپ کا دانا بھی بند کر دیا گیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانب ہے تو آپ نے 4 دن کے بعد ایک ہفتے کے بعد آپ نے اپنے مکان سے کھڑکی سے جھانکا ارشاد فرمایا علی ہے کوئی جواب نہیں آیا کہا سعد ہے کوئی جواب نہیں آیا اور اس کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 7 دن کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان درباریوں سے اے لوگوں میرے قتل کے بعد تم یہ عرض کرو گے کہ عثمان کی ایک سانس 1 سال کے برابر ہو جائے آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو میرے قتل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 80,000 لوگوں کی آج تم مجھے مارنا چاہتے ہو میرا جنگ کیا ہے میرا گناہ کیا ہے میری عمر ہو گئی ہے میں انتقال کر جاؤں گا اے لوگوں آج تم نے مجھ پر پانی لگا دیا تاریخ یاد رکھو حضرت عثمان نے فرمایا تھا اے لوگوں یہ صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ شریف سے پانی خریدنا چاہتا تھا میں مسلمان ہوں پانی کا خرید کے اپنے پیسے سے میں مسلمانوں کو پانی بنا دیا تھا آج مجھے کہتا رکھا چاہتا ہے آج میرے بچوں کو کیا تاریخ کیا رہا ہے ہم لوگ سے کتنا یہ ہوا ہے یہ مدینہ میرا حسین ہے جتنے تاریخ کر کے پیسہ رکھا گیا اور عثمان غنی وہ ہے جنہیں 50 دن کا جھوٹا پیسہ رکھا گیا آج حالات کی مکان میں شاید اپنے جوان میں برابر دیکھ سکتے ہیں اسلام غنی اللہ ہے ہماری کائنات کا خطبہ ہے اپنے بیٹے کی ماتا کو دے دیا کہنا خطبہ کو دے دیا اور کہ جاؤ حضرت عثمان غنی کی عاشقی میں اپنا چہرہ جاری کرو اور حضرت سیدنا مولا کائنات اللہ پانی کے دو مشکل سے کیا اور آپ دیکھ آئے جاتے ہمارے دل ایمان کے ذریعے اس کی ورچہ کر دیا پانی آپ تک نہیں پہنچ پایا حضرت سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ 50 دن تک مکہ آپ کو پیاسا رکھا گیا جب سے بلبائی جو دیکھا دروازے پر ہے دروازے عام ہو گئے ہیں صحابہ کی مقدس جماعت ہے وہ بلبائی آپ کو یہاں سے مکان میں باندھے مکان سے داخل ہوئے اور جب آپ کے مکان میں آئے ان بلبائیوں میں سے سودان ابن حمران صاحب نے حضرت عثمان غنی کے قریب آیا وہ عصا آپ کے دستے پاک میں تھا جس عصا کو میرے نبی نے نشانی کے طور پر آپ کو عطا فرمایا تھا خرابی کے مریم صاحب نے ایک عرب کی نظر سے دیکھا اور اپنے گھٹنے میں رکھ کر توڑ دیا تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے گھٹنے میں ایک ایسا پھوڑا ہوا کہ اس سے شام تک گزار ہو گیا میرے آقا کے سامنے آیا ان لوگ آن کو بار کیا آپ نے جان سے صحیح کہا ہوگا لیکن آپ نے بار نہیں کیا آپ کا ساتھ کر جاتا ہے آپ نے شاہ فرمایا اے رسول اللہ یہ بات ہے جس عثمان غنی نے جب اللہ کے رسول کو وحی نازل لکھا کرتا تھا اے لوگوں یہ بات ہے لیکن پیارے دیوانے زندگی نہیں جیوا ہے اس بات نہیں کرنا اس بات کو تابعداری کرنا اس انسان کی حفاظت کرنا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیشانی میں بات کیا جاتا ہے اور ان ظالموں نے آپ کے سینے پر نیزے کے ذریعے حملہ کیا اور آپ سے آپ سینے پر چڑھ کر کتنا ہاتھ کیا آپ سب سے دنیا کیوں جاتی ہے حضرت سیدنا عثمان جواب اللہ علیہ چلنے لگے ہوئے عالم دوران انہوں نے اللہ بانے آئے حضرت عمر فاروق دو بیدے حضرت عمر صدیق ہیں جو آپ نے فرمایا عثمان آج کی رات پریشان ہو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ
آج میرا شوشر سے جامع کوثر میں ہاتھوں سے بھی ہو گئے اے عثمان تم بے فکر ہو جاؤ حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ ہے آپ آخری نماز میں آئے ان پر باقیوں نے آپ کا مکان جلا دیا مکان جل رہا ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں مکان جل رہا ہے آپ کو کوئی خبر نہیں ہوئی اور عثمان علی رضی اللہ عنہ کو اس لیے مسیح کے عالم میں آپ کو شہید کیا جاتا ہے اور قرآن عظیم کی تلاوت سے اور قرآن عظیم کی تلاوت سے فصیح اللہ وہ سمیع علیم اے عثمان تیرا بدلہ لینے کے لیے گناہگار باقی ہے فائدہ حیانہ میں جب آپ کے خون کا پہلا چھینٹا پڑتا ہے آپ اللہ دیکھیں جام لوگ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے چلے گئے آپ شہادت میں بس پائے حضرت عثمان کہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا موبائل سے شہادت نہیں آئے اور آپ ان غیروں سے شہادت پائے وجہ کیا ہے کہاں وجہ یہ ہے آج کی رات شبلی سے نماز تہجد قضا ہو گئی اس لیے میرے رب نے آسمان میں سے مرنے کی خبر مشہور کر انتقال کر گئے تو اندازہ ہم لگائے کہ وہ ہے عالم برزخ کی آنکھیں سے بالا ہے لیکن اللہ کے پیارے شان سے اللہ تعالی کتنی موزن ہے اعلان کا سیدنا امیر المسلمین داماد ہے سر کا فرمایا تھا کہ سن میں حضرت نمازوں نوجوانوں ہو گیا آپ کو کہاں ہم چلے گئے ہیں دنیا میں ہمارا کیا گیا سوال آپ کیا کرنا صاحب تعالی مطلب میں اندر خیبر آپ قبر مبارک میں خدا کے داماد ہے کہیں سے اور حضرت عمر فاروق اعظم اگر ہم نے نبی آئے آپ سے سوالات کرنے کے لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیٹھ کر ان فرشتوں سے آپ کی باتوں کو سماعت کرنے لگے جب سوالات و جواب کا سلسلہ مکرہ ہوا تو حضرت عمر سے ان فرشتوں نے کہا عمر اب آرام فرمائیے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتوں تمہاری یہ ڈراؤنی صورت کو دیکھ کر مجھ پر ایسا خوف طاری ہے کہ میں آرام کیسے کروں مجھ پر ایسی دہشت طاری ہے میں آرام کیسے کروں تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتوں مجھ سے وعدہ کرو اس کے بعد جب تک میرے آقا اسلام کی کسی جانے ایسی صورت میں نہیں آؤ اگر فرشتوں نے عمر ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اب ہم ایسی صورت میں نہیں جائیں گے فرمایا اے عمر اب آرام فرمائیے آپ حیات میں رہے تب بھی رسول اللہ کو فائدہ پہنچاتے رہے آپ مثال پاتے ہیں کہ کام آ رہے ہیں ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریموں ہے جنہیں عالم برزخ کا بھی علم تھا جن کے متعلق نبی نے فرمایا علی مدینہ العلم وعلی اللہ میں کوئی حدیث پڑھ کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینہ العلم وابو بکر اساسها انا مدینہ العلم وابو عمر جدارها انا مدینہ العلم وعثمان صحابہ انا مدینہ العلم وعلی البابها میں ان کا شہر ہوں ابو بکر صدیق ہے میں ان کا شہر ہوں عمر اس کی دیوار ہے میں ان کا شہر ہوں عثمان اس کی چھت ہے میں ان کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں میں ان کا شہر ہوں علی اس کے دروازے ہیں میرے آقا اسلام میں 5 4 یار ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو ہمیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے قرآن کا اصطلاح تسلیم پر اپنے جان فرمانے رسول کے آئینے میں رکھ کر کے دنیا میں اگر آپ روزی حاصل کریں گے اپنی عبادت ہوگا صحابہ پرورش کر کے ہیں عبادت میں حاصل کیا جائے گا میرا رب امت کو اتنا حکیم ہے اتنا کریم ہے اتنا غریب ہے اتنا تاریخ سے نظر دے وعدہ اللہ تعالی تاریخ کی طالب جماعت نے حاصل کیا ہے وعدہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی شان کی تعریف کرتے ہیں میرے نبی نے آئے گا کہ سات صحابی میرے پاس اپنا ہوا ہے آئے گا لیکن الہی دیکھنے والے تھے اور ایسے صحابی ہیں میرے رسول نے میرے مولا اکرم علی کو میرے آقا علیہ السلام نے رسوایا آپ نے ان تلاشی سے ناموں کی اکٹھا کیا جب آپ کے وصال کا وقت آیا شاہ فرمایا کہ جب انتقال ہو جائے مجھے کفن دیا جائے میری کفن اگر ایمان نہ مکمل ہے رکھ دیا جائے امیر معاویہ کا یقین ہے اللہ آ جائے اس کے بعد اللہ جنت میں نہیں جا اصحاب جو ایمان سلامت رہا اللہ کی محبت سلامت رہی دنیا میں کام آئے گی آخرت میں کام آئے گی رب کے رسول
صلی اللہ تبارک و تعالی صلی اللہ میں جب تک زندگی عطا فرما اپنے محبوب اللہ رسول اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سنت والجماعت سے قائم فرما وما علینا الا